إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال عز من قائل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم منه والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد أنعم الله عليه نعمة ثم أسبغها عليه ثم جعل حاجة الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهاد أفضل قال صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عدل عند سلطان جائر إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى وما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی یہ بابرکت گھڑیاں عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مہینے میں وہ بے شمار عبادتیں جن کی مختلف حیثیتیں ہیں، فرض کے علاوہ سنت اور مستحب وغیرہ کے درجات میں جو بھی عبادتیں اس مہینے میں اللہ عز و جل نے رکھی ہیں، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہماری اس دنیاوی امن اور سکون کے لیے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مغفرت اور جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ان عبادتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عظیم الشان موقع سے، اس فرصت سے اور اس توفیق سے اللہ عز و جل کی ہم سب کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی. اسی طرح سے اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اپنے گناہوں سے، اپنی لغزشوں سے، اپنی حفوات سے، زلات سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. اور اللہ تبارک و تعالی ہماری چھوٹی بڑی تمام عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے قبول فرمائے. آمین رب العالمین. اس مہینے میں چند باتیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پر ماہ رمضان کی مناسبت سے ہوتی ہیں، اور ماہ رمضان کی مناسبت سے ہی یہ باتیں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ دعوت کا اسلوب اور ضابطہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ حالات اور ظروف کے مطابق ہم اور آپ آپس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات کے ذریعے سے مذاکرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں موضوع سے متعلق، حالات اور ظروف سے متعلق نصیحت اور عبرت حاصل کریں. یہ دعوت کا اور ایسے ہی خاص طور پر خطبہ جمعہ کا بہت ہی بنیادی تقاضا ہے، بنیادی ضرورت ہے. اس مہینے میں جہاں بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارا خیر ہے، بہت ساری فضیلت کی چیزیں ہیں، بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا یہ موسم بہار ہے، تو اس موسم میں ایک بہت بڑی بات جس کا تذکرہ اللہ کے کلام قرآن کریم کی آیات میں، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، آپ کی اپنی عملی زندگی میں، آپ کی اپنی سیرت میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہو کر کے حضرات صحابہ کرام میں، صحابیات میں، اور ان کے بعد تابعین میں، تابعیات میں، اور اس کے بعد مسلسل خیر القرون سے گزرتا ہوا وہ اسوہ، وہ نمونہ بعد کے لوگوں تک، امت کے مختلف طبقوں تک پہنچا. وہ جو بہت بڑا پہلو ہے اس مہینے کا وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے حلال مال سے اللہ کی راہ میں
صدقات کرنے کا بھی یہ موسم ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں خود یہ بات موجود ہے، اور اکثر و بیشتر یہ روایت ہم پڑھتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی خرچ کرنے میں، مال دینے میں، لوگوں کو، مستحقین کو، ضرورت مندوں کو نوازنے میں ایسے بھی بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، بہت زیادہ دریا دلی آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ امت کے سامنے بہت کھل کر کے آیا ہے، اور اس کا اعتراف ہم نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ادنا امتی ہیں، اس لیے اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ کفار، مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ اس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی جلدی داخل ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اتنا نوازتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ وہ مستغنی ہو جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ اپنے مسائل کے حل کرنے میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہو جائے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے کتنی سیرت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کتنی روایتیں ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا کہ جاؤ وہ وادی میں اتنی ساری بکریاں ہیں، وہ سب لے جاؤ، تمہارے لیے ہے۔ کبھی آپ نے کوئی دوسرا ریبل اٹھا کر کے دے دیا کہ یہ لے جاؤ، تمہارے لیے ہے۔ یہ مشرکین جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخاوت اور اس فیاضی کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے اپنے ساتھیوں میں جا کر کے کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا شخص ہے، ایسی شخصیت ہے، لا یخش الفقر، جب وہ خرچ کرنے پر آ جائے تو کبھی فقیری اور محتاجگی کا خوف اس کے ہاں نہیں ہوتا ہے، وہ تو لٹاتا ہے، وہ دریا کی طرح سے مال بہاتا ہے۔ جاؤ، یہ دیکھو مجھے ریبل کا ریبل اٹھا کر کے دے دیا، مجھے 10 بکریاں دے دی، مجھے 20 بکریاں دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی فیاضی اس طرح سے عام تھی کہ اس کا چرچا تقریباً پورے ماحول میں تھا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دریا دل ہے، بہت ہی کھلے ہاتھوں والا ہے، بہت زیادہ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی صدقے کا مال آ جائے، یا مثال کے طور پر کسی ملک جو غیر مسلم ممالک ہیں، مثال کے طور پر وہاں مجوسی ہیں یا یہود ہیں، نصارہ ہیں وغیرہ، اور ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، اور وہاں سے ٹیکس لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی آتا ہے اور وہ لا کر کے وہ مال رکھتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات کروٹ بدلنے میں گزر جایا کرتی تھی۔ آپ کو چین نہیں آتا تھا کہ یہ مال رکھا ہوا ہے اور یہ غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے، مستحقین کا ہے، ایتام کا ہے، ارامل اور بیواؤں کا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہیں آتا، رات میں آپ کروٹ بدلتے ہوئے صبح کر دیتے، اور صبح بالکل ہوتے ہی آپ کہتے کہ جلدی سے اس کا انتظام کرو اور مستحقین کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سخاوت، یہ فیاضی، یہ دریا دلی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت میں ہے، یہ صحابہ کرام میں بھی منتقل ہو گئی۔ آپ کے چیدہ صحابہ کرام، آپ کی صحابیات نے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کی توحید کو دنیا کے اندر اس کا غلغلہ کرنے کے لیے، شرک کی بے خونی کرنے کے لیے، سنت کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے، ایسے ہی میرے بھائیوں بدعات اور خرافات کا سلسلہ بند کرنے کے لیے، اس مشن کے لیے جہاں جیسے ضرورت پڑی، امت کے ان اسلاف نے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ یہ نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اس کا گہرا تعلق رمضان سے اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت، یہ فیاضی، یہ دریا دلی رمضان میں خصوصیت کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ جیسا کہ آپ صحیح بخاری کی روایت میں جانتے ہیں، اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ عِنْدَمَا يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، یہ فیاضی ماہ رمضان میں اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ کی ملاقات جبریل امین علیہ السلام سے ہوتی تھی، یا جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے، تب آپ کا یہ جود و سخا، آپ کی یہ دریا دلی اور یہ فیاضی اور یہ مال کا لٹانا اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا۔
اور معاملہ یہ تھا کہ یہ کوئی رمضان کا ایک ہفتہ نہیں، کوئی عشرہ نہیں، یا کوئی 15 دن نہیں، بلکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر شب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کریم کا دور کرایا کرتے تھے۔ یہ سب رمضان سے خصوصی ربط والی عبادتیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہمیشہ ہے، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی لفظی تلاوت، اس کی معنوی تلاوت ہمیشہ ہی ہے، ہمیشہ، رمضان ہو کہ غیر رمضان، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن رمضان میں اس کا خصوصی تعلق ہے، اور زیادہ پڑھا جائے، اور زیادہ تلاوت کی جائے، اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے مسلمان لگاؤ رکھے، اور اتنا پڑھے کہ واقعی ثابت کر دے مسلمان کہ دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی نہیں ہے، اور نہ کسی کتاب کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے زیادہ پڑھی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ خصوصی تعلق ہے ماہ رمضان سے، ورنہ قرآن ہمیشہ پڑھا جانا چاہیے۔ ایسے ہی یہ مسئلہ بھی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، چاہے وہ میدان کارزار میں جہاد کے لیے مال خرچ کرنا رہا ہو، یا اس مشن کے لیے آج جس طرح کا بھی کام اس تقاضے پر کیا جاتا ہو، اس سارے تقاضے پر مال خرچ کرنے کا مسئلہ میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تقاضا ہے، اور یہ امت کے اسلاف میں اس کا بھرپور نمونہ موجود ہے، بھرپور اس کی شواہد موجود ہیں، اس کی مثالیں موجود ہیں، اس کی نمونے موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس پہلو پر بھی غور کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان میں اور زیادہ سخاوت کے ساتھ مال خرچ کرتے۔ فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام سخی اس طرح سے ہو جایا کرتے تھے، اتنے سخی ہو جاتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے کہ جیسے کوئی طوفانی ہوا ہو، ایک طوفانی ہوا ہو، ہر جگہ پہنچتی ہو، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی ہر طرف پھیلی ہوا کرتی تھی۔ جو بھی آتا لے جاتا، جو بھی آتا دامن بھر لیتا، جو بھی آتا اپنی ضرورت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو دیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو بہرحال یہ ماہ رمضان سے اس کا خصوصی تعلق ہے۔ ہمیشہ خرچ کرو، ہمیشہ دو، ہمیشہ نوازو، ہمیشہ اللہ کی راہ میں غربا کو، فقراء کو، مساکین کو، محتاجین کو، ارامل کو، بیواؤں کو، ایتام کو، اور ایسے ہی ہمیشہ راہ خیر میں، کار خیر میں، نیکیوں کے راستوں میں مال خرچ کرو۔ اللہ کی توحید کی سربلندی جہاں ہوتی ہو، زبان سے ہوتی ہو، آپ مال خرچ کرو، قلم سے کیا جاتا ہو مال خرچ کرو، میرے بھائیو ہتھیار سے کیا جاتا ہو مال خرچ کرو، جان سے اس کی خدمت کی جاتی ہو مال خرچ کرو۔ یہی سیرت ہے امت کے صحابہ کی، امت کے تابعین کی، امت کے تبع تابعین کی۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس حوالے سے اور زیادہ بیداری اپنے اندر پیدا کریں۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم نے آپ نے مال خرچ کرنے کا ضرور کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رمضان میں یہ جذبہ اور زیادہ بڑھ جانا چاہیے، اور زیادہ ہماری فیاضی دریا دلی بڑھ جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر لوں ابھی، تاکہ بات بھول نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت غالباً حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس حوالے سے ایک بات جو اس نقطے پر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ذات کے لیے اور آپ تمام بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنا رکھا ہے، کوئی مشن لے کر کے آپ کے سامنے آتا ہے، کوئی غریب فقیر بیوہ آ جائے، یا مثال کے طور پر کوئی مسجد کا بجٹ لے کر کے آپ کے سامنے آ جائے، یا آپ کے سامنے کوئی کسی ادارے کا بجٹ لے کر کے آ جائے، کوئی تعلیمی یا دعوتی کوئی سیٹ اپ اور اس کی ضروریات کا آپ کے سامنے کوئی کی اپیل لے کر کے آپ کے سامنے آ جائے، تو ہماری اور آپ کی حالت ماشاء اللہ، ورنہ عام طور پر حالت یہ ہوتی ہے کہ بس ہمارے دل میں یہ تصور ہونے لگتا ہے کہ اب یہ دیکھو یہ لوگ آ گئے ہیں مانگنے کے لیے، یہ دیکھو ان لوگوں نے اب جھولی پھیلا دی، یہ دیکھو ان لوگوں نے اپیل کرنا شروع کر دیا، اور دل کے اندر ایک تنگی سی محسوس ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ جب دیکھو تب۔ میرے بھائیو، یہ جو کیفیت ہے نا ہماری، بہت خطرناک ہے ہمارے مال کے لیے، بہت خطرناک ہے ہماری عاقبت کے لیے، بہت خطرناک ہے ہمارے عمل اور ہمارے کردار کے لیے۔ سمجھنے کی بات ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنے پلے باندھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے بھائیوں کو، ساری بہنوں کو اللہ عز و جل اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے،
یہ ودیعت ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارے بیچ میں جو ضرورت مند ہو ہمارے ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور روایت جو ہے وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب کے اندر نقل فرمایا ہے، صحیح روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ ایما عبد انعم اللہ علیہ نعمتا فاسبغها علیہ، جس کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی کسی نعمت سے نوازتا ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہیں، ثروت ہیں، وسائل ہیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے کسی بندے کو نوازتا ہے، فَأَسْبَغَهَا عَلَيْهِ، اور اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ نوازتا ہے، یعنی کشادگی دے دیتا ہے، فراوانی اللہ تبارک و تعالی مال کی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم جعل حاجت الناس الیہ فتبرما، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے مال دے دیا، نعمت دے دی، کشادگی دے دی، اب اس کو کشادگی دینے کے بعد کچھ ضرورت مندوں کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ فقیر ہے، وہ محتاج ہے، وہ مسکین ہے، وہ مسجد کے لیے کام کر رہا ہے، وہ اداروں کے لیے کام کر رہا ہے، وہ توحید کے علم کے لیے کام کر رہا ہے، وہ سنت کی تعلیم کے لیے کام کر رہا ہے، وہ بدعات کی بہتونی کے لیے، شرک کے خاتمے کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ آپ کے پاس آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کو آپ کے پاس بھیج دیا، مال دے دیا، نعمت دے دی بہت زیادہ، اس کے بعد ضرورت مند کو اس کے پاس بھیج دیا، فتبرما، اور جب وہ آدمی اس آدمی کے پاس پہنچا، اس نعمت والے کے پاس پہنچا، فتبرما، تو اس کا دل سکڑنے لگا، اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہونے لگی، یہ جھجلانے لگا، یہ اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی، اس سے قطع نظر کہ اس نے دیا کہ نہیں دیا، اس نے کم دیا کہ زیادہ دیا، اس نے دے دیا یا جھڑک دیا، اس سے قطع نظر یہ بات، اتنی سی بات، فتبرما، اس کے دل کے اندر تنگی پیدا ہونے لگی۔ یہ دیکھو اب یہ مانگنے کے لیے آ گئے، ان کو تقاضا ان کا ہو گیا، انہوں نے اپیل کرنا شروع کر دی۔ اس بات کو دیکھ کر کے، سوچ کر کے، اگر اس نے اپنے دل کے اندر تنگی پیدا کرنے شروع کر دی، اس کے اندر اف آ گیا، چھوچلاہٹ آ گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد عرض تلک النعمت للزوال، تو اس آدمی نے اس نعمت کو تباہ ہونے کے راستے پر ڈال دیا، زوال کے راستے پر ڈال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی اس حرکت سے اپنی اس نعمت کو زائل کر دینے، اکارت کر دینے، تباہ کر دینے کے راستے پر ڈال دیا۔ اب اس نے اپنی نعمت کو زائل کرنے کی شروعات کر دی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربوی حدیث ہے، ایک تربیت ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کیونکہ کبھی ہمارے دل میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے، کبھی آپ کے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے اس کے پاس تنگی ہے، وہ غریب اور فقیر ہے، یا وہ کسی کام میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لگا ہوا ہے، میرے پاس اسباب ہیں تو وہاں نہیں ہے، یہاں اسباب ہیں، وہاں نہ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی، یہاں زیادہ دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ وہاں سے آئیں گے لوگ، یہاں سے لے کر کے جائیں گے۔ اللہ نے اس کو بانٹنے کا سبب بنایا ہے، اس کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مشن کی تکمیل میں آپ کو سبب بنانا چاہتا ہے۔ کسی غریب کے گھر میں خوشی لانے کے لیے، کسی کے دل میں خوشی ڈالنے کے لیے آپ کو سبب اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہمیں سوچنے کا انداز یہ پیدا کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس بہت ہے ہم دے نہ دے، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے، ہمارے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے، اس مشن کو مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اصل میں یہ مال خرچ کرنے وغیرہ کے سلسلے میں جو عام طور پر ہماری زندگیوں میں، آپ کے ہاں، ہمارے یہاں کمیاں پائی جاتی ہیں، اس تربیت کے سیاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مجھے یاد آ گئی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان لوگوں میں سے بنائے جو خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور کسی ضرورت مند کے آنے پر، کسی مشن کے تقاضے پر ہمیں اپنے دل میں تنگی پیدا کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جھجلاہٹ سے, الجھن سے, کوفت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے اپنی نعمت کو تباہ کرنے کی شروعات کر دی, ہم نے اس کے حوالے کر دیا کہ یہ تباہ ہو جائے. میرے بھائیوں, بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ مہینہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کتنی دولت تھی, آپ کی صبح شام کیسے گزرتی تھی, ازواج مطہرات کی زندگیاں کیسے کٹتی تھیں, آپ کے گھروں میں 2-3 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الريح المرسلہ, ایک طوفانی ہوا کی طرح سے آپ سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرنے والے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. تو زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, جس کے پاس جو ہے وہ اپنی حیثیت سے فیاضی کا مظاہرہ کرے, سخاوت کا مظاہرہ کرے. آپ کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سپورٹ ملنا چاہیے, آپ کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی ملنی چاہیے, آپ کے مال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر ہونے والے شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے, آپ کے مال سے سنت کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے, آپ کے مال سے بدعات کا خاتمہ ہونا چاہیے. مال اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال, اللہ کی دی ہوئی دنیا اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ ہو. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے گا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ, ایک دو آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا, الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں بیان کرنے سے نہیں شرماتا. ہم بندوں کو سمجھانے کے لیے, ہمیں تربیت دینے کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں معمولی اپنی مخلوق کی مثالیں دیتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے, شیطان تمہیں فقیری کا, محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے, یعنی تمہیں ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے, دے دو گے تو مال کم ہو جائے گا, خرچ کر دو گے تو بیلنس کم ہو جائے گا, تمہارا فلاں پروجیکٹ رہ جائے گا, ڈیلے ہو جائے گا, اس لیے نہ دو گے تو تمہیں شیطان فقیری, محتاجگی کا, قلاشی کا خوف دلاتا ہے, وعدہ کرتا ہے, اور تمہیں فحاشی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فحاشی بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے, اگر خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. عجیب و غریب میرے بھائیو تضاد ہے. وہ شیطان مال خرچ کرنے سے راہ خیر میں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے, اور فحاشی اور برائی کے کام میں آپ کو لگانا چاہتا, حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو. اس کے لیے ہم مال کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اس کے لیے اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے, اس کے لیے آدمی اپنی ساری صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے اپنی میرے بھائیوں فحاشی و بے حیائی میں. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ یعیدکم مغفرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشش کا وعدہ کرتا ہے. وہاں شیطان محتاجگی کا وعدہ کرتا ہے, اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم خرچ کرو گے, شیطان کہتا ہے خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے, اللہ فرماتا ہے خرچ کرو گے تو تمہاری بخشش ہو جائے گی, تمہاری مغفرت ہو جائے گی, تمہیں فضل ملے گا. وہ کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ آخرت میں بخشش ہو جائے گی اور دنیا میں مال اور زیادہ بڑھ جائے گا, فراوانی ہو جائے گی, کشادگی ہو جائے گی, اس کے اندر بہت زیادہ بڑھوتری ہو جائے گی. یہ دونوں ذرا ہم موازنہ کر کے دیکھو, شیطان کیا کہتا ہے, رب ذوالجلال اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ واسع علیم. شیطان کی بات تو ہو گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے, یاد رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہونے میں کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی اندیشہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کشادہ ہے, بہت زیادہ علم والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. تو اللہ کے وعدے پر زیادہ یقین ہونا چاہیے یا شیطان کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے؟ شیطان وعدہ کرے فقیر ہو جاؤ گے, وہ مان لینا چاہیے کہ اللہ جو دینے کا وعدہ کر رہا ہے کہ بہت کشادگی ہے اس کے پاس, اور وہ بخشش کا بھی وعدہ فرماتا ہے, کیا ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے. یہ ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ہے. ہماری سوچ, ہماری ذہنیت, ہمارا نظریہ اور ہمارا جو طریقہ بنا ہوا ہے, اس تناظر میں
اس پس منظر میں میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ آیت کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں میرے بزرگوں، مجھے ایک بات اور بھی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اس تناظر میں۔ اچھا وہ ساری باتیں تو بہت ساری ہیں، وہ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کے واقعات اور ان کے خرچ کرنے کے جذبات، میں اس حوالے سے میں 2-3 منٹ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ ایک خاص بات، ایک خاص نکتہ جو اس موسم میں ہر سال بہت زیادہ ابھر جاتا ہے، بہت زیادہ چرچے میں آ جاتا ہے، میں اس کا بھی ذرا اس کی بھی ذرا سا میرے بھائیو وضاحت کر کے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے امت کے چیدہ علماء کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں، تاکہ شبہات کا خاتمہ ہو جائے اور کسی طرح کی غلط فہمی ہمارے اور آپ کے ذہن میں باقی نہ رہ جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میرے بھائیوں، وہ یہ عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اندر اتنے سارے لوگ بستے ہیں، مختلف عزموں کے لوگ ہیں، مختلف دھرموں کے لوگ ہیں، مختلف سنگھٹن ہیں، مختلف مشن کے علمبردار ہیں، پھر اسلام کے نام لیواؤں کے اندر میرے بھائیوں صوفیت ہے، اس کے اندر خارجیت ہے، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر قبر پرستی ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے کتنے راستے چل رہے ہیں۔ آپ یاد کریں کہ ان سارے مشن کے لوگوں کی حمایت، ان کی مدد ان کے نظریات رکھنے والے کرتے ہیں۔ صوفیت کو بڑھانے کے لیے صوفیہ پورے طور پر سرگرم ہے، دنیا کے چپے چپے میں وہ مدد کرتے ہیں، کفر کو پھیلانے کے لیے مدد کرتے ہیں، یہودیت کو پھیلانے کے لیے یہودی مدد کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر میرے بھائیوں عیسائیت اور تثلیث کا عقیدہ سراسر کفر کا عقیدہ دنیا میں عام کرنے کے لیے عیسائی دنیا کتنا مال خرچ کرتی ہے کہ ان کے مشن کے سامنے توحید دب جائے، سنت دب جائے، بدعات کا پروان چڑھایا جائے، شرک کو دنیا کے اندر عام کیا جائے۔ یہ سارا مشن لے کر کے عیسائیت دنیا کے اندر کام کر رہی ہے، اور اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیتوں سے میرے بھائی اس مشن پر لگی ہوئی ہے عیسائی دنیا۔ ہمیں اس تناظر میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے جن کے یہاں شرک پایا جاتا ہے، قبر پرستی پائی جاتی ہے، جن کا شخصیت پرستی پائی جاتی ہے، جن کے یہاں اماموں وغیرہ وغیرہ کا اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ نبی کی سنت کو نہیں بلکہ اللہ کے کلام کو بھی خاطر میں کبھی نہیں لاتے، ایسے لوگ بھی اپنے مشن پر کام کر رہے ہیں۔ مجھے آپ سے کہنا یہ ہے کہ یہ سارے مشن والے، اس سارے مشن کے لوگ میرے بھائیوں اپنے مشن کے حاملین کی مدد سے کام کر رہے ہیں۔ عیسائی مدد کر رہے ہیں اپنے مشن کے لیے، یہودی مدد کر رہے ہیں اپنے مشن کے لیے، کفر مدد کر رہا ہے اپنے مشن کے لیے، کفار مدد کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں یہ شرک ہے، یہ بت پرستی ہے، یہ قبر پرستی ہے، یہ شخصیت ہے، یہ خروج ہے، یہ تشیع ہے، یہ رافضیت ہے، ساری دنیا اپنے مشن کے لیے دل کھول کر کے مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھلا سنت کو پھیلانے کے لیے کب مال خرچ کریں گے؟ توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے کب مدد کرو گے؟ دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے کب اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے؟ اور بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے اور قبر پرستی کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کا مشن، سنت کا مشن، صحابہ کرام اور تابعین کا خیر القرون کا مشن دنیا میں عام کرنے کے لیے آپ کی فیاضی کب شروع ہوگی؟ آگے بڑھو، آگے اس حساب سے غور کرو کہ دنیا میں ان سب کے مقابلے میں ہمیں توحید کی مدد کرنی ہے، سنت کی مدد کرنی ہے۔ اس کا راستہ دعوت سے آتا ہو، اس کا راستہ تعلیم سے آتا ہو، اس کا راستہ مساجد سے آتا ہو، اس کا راستہ کتابوں سے آتا ہو، اس کا راستہ سوشل اور آج کل کی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آتا ہو، اس کا راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو دل کھول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، تاکہ آپ یہودیت کے خلاف کام کرنے والے بنے، عیسائیت کے خلاف کھڑے ہوں، شرک کے خلاف کھڑے ہوں اپنے مال کے ذریعے سے، بدعات کے خلاف کھڑے ہوں، رافضیت، خارجیت، شیعیت کے مقابلے میں آپ اپنے مال کے ذریعے سے خالص مشن کو مضبوط کرنے والے بنے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ آج میرے بھائیوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جو مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ، وہ یہ ہے کہ جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں عام ہو رہی ہیں، ادھر ادھر کی شبہات، ادھر ادھر کی بہت ساری باتیں ہم سن کر کے بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی بات ہمیں اپنے مشن کے خلاف، ہماری اپنی مسجدوں کے خلاف، ہمارے اپنے دعوتی اداروں کے خلاف، ہماری اپنی جمعیت و جماعت کے خلاف، ہمارے اپنے طلبہ کے خلاف، ہمارے اپنے ہمارے عربی اور علوم شریعت پڑھنے والے طلبہ کے خلاف، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والوں کے خلاف، جو بھی مشن توحید و سنت کے عام کرنے کے لیے دنیا میں ہے، اس حوالے سے بڑی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں،
परायों की तरफ से भी और अपनों की तरफ से भी हम कहीं ना कहीं गलत फहमी में फैल पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह के दीन के सच्चे दीन के अलमबरदार हैं। किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, उम्मत के असलाफ सहाबे किराम, ताबीन, तबे ताबीन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हीं का नमूना देखें, उन्हीं का आईना देखें, उन्हीं की सीरत, उन्हीं के कदम कदम जिंदगी गुजारें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोई गलत फहमी फैलाने की कोशिश करे, आप उसे खातिर में न लाएं। कोई भी शुबहा फैलाने की कोशिश करे, आप उसे खातिर में न लाएं। आप ये सोचें कि दुनिया में सबसे बड़ा मिशन अल्लाह की तौहीद को आम करने का मिशन है। हमने अर्ज किया, वो तालीम, दावत, किसी भी जरिए से वो काम हो रहा हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि कल क़यामत के दिन जब तौहीद के अलमबरदारों के मुकाबले में मेरे भाइयों शिर्क और बुत परस्ती वाले खड़े हों, तौहीद खालिस के बागियान खड़े हों, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते नाम लेकर के कहे कि इन्होंने अल्लाह की तौहीद के लिए अपना माल खर्च किया था और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ इन्होंने जिहाद किया था अपने माल के जरिए से। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, वो जो जिहाद फी सबीलिल्लाह मैदान कारजार में हुआ करता था, आज अगर मैदान कारजार में जिहाद नहीं हो सकता है तो क्या जिहाद खत्म हो गया है? क्या जिहाद नहीं है? जिहाद है, रहेगा और क़यामत तक रहेगा। माजी, मुस्तहाल, मुस्तकबिल सब में एक पल भी, एक लम्हा भी जिहाद से हम बाहर नहीं है। जिहाद है, शक्लें मुख्तलिफ हैं, उसके हालात मुख्तलिफ हैं। मेरे भाइयों, बस इतनी सी बात है। मैं आपके सामने वो हदीस जो पढ़ रहा था उसका तज़किरा आपके सामने करूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने फरमाया, जाहिदुल मुशरिकीन बि अमवालिकुम व जाहिदुल मुशरिकीन बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। मुशरिकीन से जिहाद करो, अपने मालों के जरिए से, अपने मालों के जरिए से, अपनी जानों के जरिए से, अपनी जबानों के जरिए से भी जिहाद करो। ये जो बातें हो रही हैं, ये भी जिहाद की बातें हो रही हैं। जितना भी काल अल्लाह काल रसूल की सदा आप सुनते हैं, सब अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद की आवाजें हैं मेरे भाइयों। और याद रखो, मुशरिकीन मक्का जिसकी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, उनके साथ मैदान कारजार में जिहाद बाद में हुआ था। उससे पहले ज़बान से जिहाद हुआ था, उससे पहले कलाम इलाही से जिहाद हुआ था, उसके पहले सुन्नत रसूल से जिहाद हुआ था। ज़बान का जिहाद पहले था, माल का जिहाद पहले था, जान का जिहाद बाद में आया था। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज अगर वो मैदान कारजार में इकट्ठा होकर के जिहाद करने की कैफियत नहीं है, बल्कि आज तो सब दंगे और फसाद चल रहे हैं। जिहाद को बदनाम कर दिया गया है, उसे दंगे कर कर के, फसाद कर कर के लोगों ने उसे मुकद्दस नाम जिहाद से बदलने की कोशिश की है। याद रखो, जिहाद जो अल्लाह के कलाम नबी की सुन्नत का जिहाद है, वो इस दंगे से बरी है। और ये दंगा फसाद, ये आतंक किताब और सुन्नत के जिहाद से बरी है। दोनों में बैर है, कोई रब्त कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद जो चलता था मेरे भाइयों, आज वो नहीं है अमली तौर पर। लेकिन तौहीद का मुकाबला शिर्क से है कि नहीं है? सुन्नत का मुकाबला बिदअत से है कि नहीं है? अंधेरे का मुकाबला उजाले से है कि नहीं है? हक का मुकाबला बातिल से है कि नहीं है? ये है और रहेगा क़यामत तक। इसलिए जब तक ये है तब तक जिहाद है। जिहाद सिर्फ और सिर्फ जान से, मैदान कारजार में नहीं होगा, बल्कि जबान से भी होगा, माल से भी होगा, और मेरे भाइयों वक्त आएगा तो जान से भी होगा। लेकिन इसलिए याद रखें, आज अगर तौहीद और सुन्नत के लिए हमने अपने माल खर्च करके जिहाद नहीं किया, अपनी जबानों से जिहाद नहीं किया, तो याद रखो फिर हमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी जवाबदेही को मुश्किल कर लिया है। कैसे अल्लाह तबारक व तआला के सामने जवाब देंगे? अच्छा, बाज लोग कुरान करीम की आयत करीमा में बात आई हुई है ना, इन्नमस सदक़ातु लिल-फ़ुक़राኢ वल मसाकीन, यानी ज़कात के फंड्स के सिलसिले में गलत फहमी फैलाई जाती है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए से आपने बातें पढ़ी भी होंगी, सुनी होंगी। लोग कहते हैं कि ये जो सदकात हैं, यानी जो ज़कात के 8 फंड बतलाए गए हैं, इस फंड के अंदर ये मदरसे नहीं आते हैं, इस फंड के अंदर ये दावती इदारे नहीं आते हैं, इस फंड के अंदर ये किताबें जो तौहीद के लिए, सुन्नत के लिए छपती हैं, ये नहीं आते हैं। इस फंड के अंदर और जो तौहीद और सुन्नत के लिए बहुत सारी सरगर्मियां हैं, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैदान जिहाद में जब जंग होगी
تب جا کر کے وہاں پر زکات کا مال خرچ ہوگا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھی طرح سے ذرا سن لو اور غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دو. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، 9واں فنڈ 7واں فنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور فی سبیل اللہ تمہاری زکات خرچ ہوگی. اس فی سبیل اللہ کے اندر یہ دینی توحید، دین کے مدارس جو توحید اور سنت کے مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں. یہ دعوت کے کام جو ممبر و محراب میں سجتے ہیں یا ایسے ہی اسٹیجوں پر سجتے ہیں یا ایسے ہی کتابیں چھپتی ہیں یا سوشل راستوں سے جو دنیا کے اندر توحید کا مشن عام کیا جاتا ہے، شرک کی بے خونی کی جاتی ہے، حق کو عام کیا جاتا ہے، باطل کو کچلا جاتا ہے، یہ سارے مشن فی سبیل اللہ کا حصہ ہے. یہ سارے مشن فی سبیل اللہ کا حصہ ہے. یہاں دیکھا آپ نے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم واموالکم، مشرکوں سے جہاد کرو. یہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. کیسے جہاد کرنا ہے؟ اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی اور اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو. یہ زبانوں کا جہاد ہے، یہ زبانوں کا جہاد ہے جو کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل الجہاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد کون سا ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد نہیں بلکہ افضل جہاد کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمت حق عند سلطان جائر، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی دعوت پہنچانا، حق کی بات پیش کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے. میرے بھائیو، آج دنیا میں توحید کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، حق عام کیا جا رہا ہے. یہ مدرسے ہٹا دیے جائیں، یہ مکاتب ہٹا دیے جائیں، یہ جامعات ہٹا دیے جائیں، یہ دینی ادارے ختم کر دیے جائیں، یہ دعوتی ادارے بند کر دیے جائیں، یہ جمعیت اور جماعت کا مشن ختم ہو جائے. یاد رکھو اس دھرتی پر جو وطن عزیز کی دھرتی ہے، آپ کو توحید و سنت عام کرنے کا کوئی سورس نہیں مل سکے گا. یہی سورس ہے، اسی سے دنیا میں توحید کا میرے بھائیوں علم بلند ہو رہا ہے. اسی کے ذریعے سے شرک کی بے کنی ہو رہی ہے، اسی کے ذریعے سے بدعات کا خاتمہ ہوتا ہے. اور یاد رکھو مٹھی بھر جماعت ہے، چھوٹا سا مشن ہے، معمولی سرگرمی ہے، چھوٹا بجٹ ہے، کمزور طاقت ہے، اس کے باوجود میرے بھائیوں کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں. انہیں بہت زیادہ کھلبلی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے. یاد رکھو آپ نے اگر اپنی طاقت کا مال کا استعمال کر دیا، لوگوں نے اپنی زبانوں کا استعمال کر دیا جو اس کے اہل ہیں، تو اللہ کی قسم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ دور آئے گا جب کفر اپنے راستے لوٹ جائے گا، اور سمندر کے پہلے بھی، سمندر میں بھی اور سمندر کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام عام ہو جائے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس حق کے پیغام کو روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا آپ جتنے فتاوے آپ سنتے پڑھتے ہیں غلط فہمی میں نہ آ جائیں، الفاظ پر نہ چلیں. امت کے سلف نے اللہ کے نبی کی سنت میں اس کا معنی کیا سمجھا ہے. فی سبیل اللہ کا معنی صرف میدان جہاد نہیں ہے، بلکہ جس مقصد سے جہاد کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے زبان استعمال ہو تو جہاد وہ بھی جہاد ہے. وہاں بھی آپ کی زکات خرچ ہوگی. اس مقصد کے لیے قلم چلائے جائیں تو اس مقصد کے لیے وہ جہاد کہلائے گا. آپ کا مال وہاں بھی خرچ ہوگا زکات کا. اس لیے یاد رکھو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہ اپنی کوئی نجی بات نہیں کہتا کہ آپ غلط فہمی کا یہاں بھی شکار ہو جائیں کہ میں اپنی بات کہنے کے لیے آیا ہوں تو میں یہ بات بھی کہہ رہا ہوں. یاد رکھو آج سے 15 سال پہلے پوری دنیا کے فقہا، پوری دنیا کی چوٹی کے علماء عالمی سیمینار مکہ مکرمہ کے اندر اکٹھا ہوئے تھے، اور 7واں فنڈ فی سبیل اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات یعنی زکات فلاں 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 8 فنڈوں کے لیے ہے. یہ جو فی سبیل اللہ کا فنڈ ہے، کیا اس سے صرف میدان کارزار کا جہاد ہے، یا اس سے یہ تعلیم کے ادارے، یہ مدرسے، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے غریب بچے، یہ توحید کے لیے کتابوں کا شائع کرنا، یہ توحید کے لیے ادارے قائم کرنا، سنت کے لیے ادارے قائم کرنا، شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے
دین کی سرگرمیاں عام کرنا، کیا یہ بھی اس کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا پوری دنیا کے چوٹی کے علماء اکٹھا ہوئے تھے اور کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، علماء غور خوض کرتے رہے، دلائل کا انبار اکٹھا کیا، مسائل اکٹھا کیے اور استدلال اکٹھا، اس کے بعد متفقہ طور پر میرے بھائیوں طے کیا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھ کر کے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ فی سبیل اللہ کا لفظ صرف جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ مختلف بجٹ کے لیے، مختلف فنڈز کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے فی سبیل اللہ سے مراد صرف اور صرف میدان جہاد نہیں ہے، بلکہ میدان جہاد جس مقصد سے، میدان جہاد میں جس مقصد سے لوگ جمع ہوتے تھے، اس مقصد کے لیے جہاں جہاں کام کیا جائے گا اس مشن میں آپ کی ہماری زکوٰۃ کا مال بھی خرچ ہوگا۔ یہ میرے بھائی متفقہ فیصلہ ہے، یہ مجمع فقہی کا ہے، رابطہ عالمی اسلامی کا عالمی سیمینار جو ہوا تھا آج سے 1428 ہجری کے اندر غالباً۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فقراء مساکین کہا گیا ہے، فقراء مساکین کہا گیا ہے، تو اس سے جو غریب فقیر جو گلیوں میں یہاں وہاں جو مسکین لوگ ہیں ان کو ہی ہم اپنی زکوٰۃ کا مال دیں گے۔ بعض لوگ چلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ساری زکوٰۃ مسلمانوں کی مدرسے والے لے کے چلے جاتے ہیں، ساری زکوٰۃ لوگ دینی ادارے دعوتی ادارے کام کرنے والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا کبھی ان مدرسوں کی رسیدیں اٹھا کر کے دیکھو، آپ گنو تو پتہ چلے گا ایک غلط فہمی ہوتی ہے، ایک افواہ ہوتی ہے، ایک شبہ ہوتا ہے۔ ذرا جمع کر کے دیکھو کہ ان کی 100 رسیدیں کٹی ہیں یا 200 کٹی ہیں یا 300 کٹی ہیں، 500 کٹی ہیں، اور ان رسیدوں کے اندر کتنا اماؤنٹ لکھا ہوا ہے، سب کو جوڑ کر کے ذرا اندازہ لگا لو کہ کیا سارے مسلمانوں کی زکوٰۃ ادارے والے لے کے چلے جاتے ہیں؟ اس سے بڑی غلط فہمی کچھ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر مجھے بتاؤ کہ ان مدارس کے اندر پڑھنے والے کتنے فیصد بچے میرے بھائیوں مالداروں کے ہوتے ہیں، کتنے فیصد بچوں کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ خرچے برداشت کریں فیس کا اور کھانے پینے کا اور دیگر جو لوازمات ہوتے ہیں، کس کے پاس طاقت ہے؟ آپ کو 10-20% سے زیادہ بچے نہیں ملیں گے جو صاحب حیثیت لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، عام طور پر فقراء، غریب لوگ، مسکین لوگ، جن کے پاس سال بھر میں ایک بار سفر کرنے کے لیے 1000 روپے کرائے کا بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے بچے دینی مدرسوں کے اندر توحید و سنت کا علم حاصل کرتے ہیں اور ممبروں کے مساند کی زینت بنتے ہیں، دنیا کو توحید کا سبق سکھانے کی ذمہ داری اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے۔ یاد رکھو یہ جو گلیوں کے فقراء مساکین ہیں، میں نہیں کہتا ان کا حق نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کو دینے والے سب لوگ ہیں، ہر طبقہ ہے، ہر طبقے کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر جماعت کے لوگ، ہر پارٹی کے لوگ دیتے ہیں، لیکن آپ کی توحید کا مشن اٹھانے والے ادارے، سنت کا مشن اٹھانے والے ادارے، ان کی مدد کرنے والا آپ کے سوا کون ہے دنیا کے اندر؟ یہی خالص توحید و سنت والے لوگ ہیں جو اپنی خالص مشن کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو یہ ذمہ داری سب سے زیادہ آپ کی گردنوں پر ہے جو خالص توحید و سنت کا مشن اس دنیا کے اندر عام کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا مال غربا، فقراء، مساکین اور اس کے سب سے زیادہ مستحق جو ہیں وہ یہ ادارے ہیں، یہ جامعات ہیں، یہ مدارس ہیں جہاں غربا فقراء کی بڑی تعداد علم حاصل کرتی ہے۔ آپ کے مال کے ذریعے سے، آپ کے مال زکوٰۃ کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ دعوتی ادارے، یہ دعوتی شعبے، یہ کتابیں اور یہ میرے بھائیوں موجودہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے جو بہت دور تک اپنی آوازیں پہنچانے میں کامیابی ملتی ہے، اس مشن پر آپ کا زکوٰۃ، آپ کی زکوٰۃ کا مال خرچ ہونا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس حوالے سے ہوش مندی کا ثبوت دیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی عملی زندگی، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت حضرت ابو الدرداء انصاری اور ایسے ہی خواتین میں 3 زینب ہیں، 3 جنہوں نے دنیا میں اپنا نام روشن کر دیا ہے۔ 2 زینب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب ہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے بھائیوں، اور تیسری زینب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ میرے بھائیو 3 زیانب کا تذکرہ
تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر، حدیث کے اندر ملتا ہے، انہوں نے زندگی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال قائم کر دی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان اسلاف کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے دین کے حوالے سے یہ جذبہ خاص طور پر ہمیشہ کے علاوہ ماہ رمضان میں اور زیادہ بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک فکر ہے میرے بھائیوں، ایک دعوت فکر ہے، یہ ایک تحریک ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے اپیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس مشن کو برتری دیتے ہوئے، پرائرٹی میں، ترجیحی طور پر میرے بھائیوں اپنے مشن کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔